غزوہ بدر کے پیچھے کون سی اہم وجوہات تھیں، پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں، اور جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان اس مارکے کا سبب بنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کا پورا واقعہ جو ہے نا جی، یہ ہم پہلے جب نواں پارہ جس دن ہم نے ڈسکس کیا تھا اور 10واں اس دن بات کی تھی کہ سورہ انفال کے اندر جو ہے اللہ نے نویں پارے کے اس میں اور 10واں پارہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ۔ تو غزوہ بدر کو اللہ نے یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا ہے، اور اس کے یاد کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب یہ ابو جہل اور اس کا یہ سارا گروہ وہاں سے نکلا تھا نا، انہوں نے خانہ کعبہ کو لپٹ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمارے دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے نا تو پھر اس کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ یوم الفرقان جی، کہ جو اب تو فرق کر دے کہ دونوں میں سے سچا کون ہے۔ تو اللہ نے پھر وہ بات پلٹائی کہ آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ یوم الفرقان ہو جائے، تو یوم الفرقان ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ مسلمان جب وہاں سے تشریف لے کے آئے مدینہ طیبہ تو کسی مسلمان کو بھی ان کا مال ساتھ لانے کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ مسلمان ظاہر ہے جو حالات تھے اس حساب سے جس کو جہاں سے ایون حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تشریف لے کے آ رہے تھے بڑے مالدار تھے، تو راستے میں قریش مکہ نے ان کو گھیر لیا، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بیع کی ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا میں اپنا مال تمہیں دے دیتا ہوں، تم مجھے مدینہ جانے دو، میں ضعیف العمر شخص ہوں، میرا یہاں رہنا یا وہاں رہنا تمہارے لیے برابر ہے۔ تو انہوں نے مال اپنا دے دیا اور اپنی جان خلاصی کرا کے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو صحابہ نے باہر نکل کے استقبال کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے آیت نازل فرمائی ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بیع کی کہ آپ نے اپنا مال دے دیا اور اپنا ایمان بچا کے یہاں تشریف لے گیا۔ تو سارا مال جو ہے وہ قریش مکہ نے رکھ لیا تھا، کسی مسلمان کو، یعنی مسلمان اس عالم میں نکلے۔ اب ہوا یہ کہ جب مسلمان وہاں پہنچے ہیں اور 1 سال گزر چکا ہے، ہجرت کا دوسرا سال ہے، اس سال میں وہاں ایک پوری ریاست مدینہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے سرایا جو ہیں وہ آپ نے بھیجنے شروع کر دی۔ 4 غزوات بھی غزوہ بدر سے پہلے جن میں سرکار نے بنفس نفیس تشریف لے کے گئے۔ اب قریش مکہ اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے وہاں جا کے جو اپنی ایک جمعیت بنا لی ہے اور یہ پوری ایک اسلامی نظام وہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ کل کلاں ہماری جو ریاست ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ پورا مال اپنا اکٹھا کیا جائے اور اس کو جا کے شام میں تجارت کر کے وہاں سے جنگی ساز و سامان خریدا جائے اور ایک ہی دفعہ اس ریاست کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے لیے یہ ایک قافلہ ہے، ابو سفیان لے کے نکلے ہیں، اور وہ قافلہ جب جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو کہ یہ مال آپ کے خلاف ہی استعمال ہونا ہے، دشمن کو آپ یہ اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو آپ کے خلاف، اور مال بھی پھر آپ کا ہی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے ہیں۔ جب آپ بدر سے ابھی پہلے ہی تھے تو پتہ چلا وہ قافلہ تو کب کا جا چکا ہے۔ اب وہ قافلہ جب شام چلا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، دونوں عشرہ مبشر صحابہ کرام میں سے، ان کی ڈیوٹی لگائی اور یہ مقام حورا، شام کے بارڈر کے اوپر ایک جگہ تھی، حورا پہ پہنچ گئے تاکہ وہ قافلہ جب وہاں سے واپس نکلے اس کی خبر گیری کرے۔ جب وہ قافلہ وہاں سے اپنا بارٹر سسٹم ہوتا تھا، وہ بیچتے تھے اور سامان خریدتے تھے، یہ یا اشرفیاں ہوتی تھی، یہ جب قافلہ وہاں سے واپس نکلا ہے تو یہ دونوں صحابہ کرام جو ہے یہ جلدی سے تشریف لے کے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے کہ یا رسول اللہ وہ قافلہ واپس نکل پڑا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ مدینہ میں 1 میل یا 2 میل کے اندر اندر جس کی سواری ہے وہ لے لے اور ہم نے نکلنا ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ قافلہ بچ کے اور یہ سامان ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے۔ اور ساتھ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ نکلو، ہو سکتا ہے اللہ مال غنیمت کے طور پہ وہ مال تمہارے حوالے کر دے۔ اس لیے بہت سارے جو جید صحابہ اکرام تھے نا، کیونکہ جنگ کی تیاری اس طرح سے نہیں تھی، مطمع نظر تو تھا اس قافلے کو رکنا، جید صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس میں پیچھے رہ گئے اور جو صحابہ اکرام پاس تھے وہ نکل پڑے۔ اسی لیے 313 کا لشکر ہے۔ اگر صحابہ اکرام کو پتا ہوتا کہ وہاں جنگ ہونی ہے تو کوئی بھی مسلمان پیچھے نہ رہتا۔ اب یہ 313 کا جو لشکر ہے اس میں کیونکہ بنو اوس چھوٹا قبیلہ تھا، اس کے کم افراد تھے، اور بنو خدرج بڑا قبیلہ تھا، ان کے زیادہ افراد تھے۔ کہا جاتا ہے 170 جو ہیں وہ بنو خدرج کے سردار لوگ تھے اور 60 کے قریب جو لوگ ہیں وہ بنو اوس کے تھے۔ اب یہ قافلہ جب یہاں سے نکلا ہے اور راستے میں یہ پہنچا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ تھی جب بھی مدینہ شریف سے باہر تشریف لے کے جاتے تھے پیچھے کسی نہ کسی کو اپنا نائب مقرر فرماتے تھے۔ تو ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اور جب راستے میں بیر شفا، اب بھی جو لوگ جاتے ہیں جا کے وہاں صحابہ کرام کی زیارات کے لیے جاتے ہیں تو وہ بیر شفا کے مقام کے اوپر یا بیر روحہ جس کو کہا جاتا ہے اس مقام سے آپ نے حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو بھجوایا واپس کہ اب آپ نائب ہیں, واپس تشریف لے کے گئے. اب راستے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں, ادھر سے ابو سفیان جو قریش میں بہت چند گنتی کے سیانے لوگ ہیں نا, ان میں ابو سفیان کا شمار ہوتا تھا. ایک حضرت خالد بن ولید کے جو ابا تھے ولید بن مغیرہ, بہت سیانے لوگ ہیں. سعد بن ابی وقاص جو بہت سے, عمر بن عاص, بہت سیانے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو یہ ابو سفیان بڑے سیانے نکلے. یہ جب راستے میں وہاں سے نکلے ہیں نا, تو وہ جو قافلے آیا جائے گا, اب شام کا راستہ درب القوافل تو وہی تھا نا جہاں سے قافلوں سے خبر گیری یہ کرتے رہتے تھے کہ پہلی دفعہ جب قافلہ آیا ان کو خبر مل گئی کہ یار آپ لوگ بچ کر نکل کے آ گئے. یہ جب واپس نکلے ہیں تو یہ سیانے اتنے تھے, انہوں نے زمزم بن عمرو غفاری نام کا, بنو غفار کا ایک شخص تھا, اس کو انہوں نے اجرت دی, حفظ ما تقدم کے اجرت دے کے اس کو بھیجا کہ مکے میں جاؤ, جہاں کے وہاں پہ اعلان کر دو, یہ اجرت لے جاؤ کہ تمہارا قافلہ جو ہے اس کو پہلے بھی ایک دفعہ اٹیک ہونے لگا تھا, اب دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے, لہذا مدد کے لیے آؤ. اس نے کیا کام کیا, اس نے اجرت لی. اب عرب میں ایک رواج تھا, وہ گیا ہے وہاں جا کے اس نے اپنا جو کجاوا تھا اونٹ کے اوپر اس کو الٹا دیا ہے, اونٹ کی جو ناک ہے وہ چیر دی ہے, اپنا کرتا پھاڑ دیا. جیسے ہمارے ہاں کہیں کوئی چوری ہو جائے رات میں تو وہ لوگ جیسے کوک مارتے ہیں, اس نے جا کے وہ کوک, اس نے کہا ہائے قافلہ, ہائے قافلہ, اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ اس کی مدد کو پہنچ بھی سکیں گے. یعنی اتنا لوگوں کو اس کے بارے میں اکسایا ہے. اب یہ قافلہ وہاں سے جب نیچے آ رہا ہے, نیچے آتے ہوئے جو ابو سفیان تھے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ آگے بڑھ کے وہاں پہ ایک قبیلہ بنو جوہینہ کا سردار تھا مجدی بن عمرو, اس سے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ تو نے یہاں پہ کوئی ان یوزول موومنٹ دیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے اور کچھ نہیں دیکھا, کیونکہ عرب کا نظام تھا نا جی, قبائلی نظام تھا, قبائلی نظام میں ہر بندہ دوسرے کو جانتا ہے. تو اس نے انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ان یوزول موومنٹ, انہوں نے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا. کوئی اجنبی دو شخص تھے, انہوں نے اس چشمے کے اوپر اپنے اونٹ کو بٹھایا ہے اور وہ وہاں سے پانی بھر کے پھر نکل گئے. تو وہ وہاں گئے, سیانا بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہاں وہاں گئے, وہ اونٹ کے لیدنے وہاں پڑے ہوئے تھے, اس کو انہوں نے توڑا نا تو اس میں سے گٹھلی نکلی کھجور کی. انہوں نے کہا اس علاقے میں تو کھجور ہوتی ہی نہیں, ہذا من یثرب, یہ تو یثرب کا چارہ ہے. تو وہیں سے وہ واپس نکلے اور جو وادی ہے بدر کی اس میں انٹر نہیں ہوئے اور باہر سے قافلے کو بجا کے دوسری سائڈ سے مکہ لے کے پہنچ گئے.